آرمی چیف کی طرف سے جب اس بات کی نشاندہی ہوتی ہے تو اس کے معنی زیادہ گہرے ہو جاتے ہیں. لوگ مر رہے ہیں، فیک نیوز لوگوں کو قتل بھی کر رہی ہے، تو یہ ایک ریئل چیلنج ہے دنیا کے پاس. اور کو آگے پولیس ڈنڈے مارے گی اگر یہ احتجاج کریں گے، ان کے سر پھٹیں گے، کتنے جیلوں میں جائیں گے، کتنوں کا کریئر تباہ ہو جائے گا. 1000 بندہ بھی ڈی چوک پہنچ جائے نا تو ان کے کھانے کا بندوبست کون کرے گا، ان کا واش روم کا کیا ہوگا، لاجسٹیکلی پاسبل نہیں ہے. موگ ہو یا سوگ ہو، لوری کھانا نہیں مس کرتے. تو اب جی ناظرین السلام علیکم، میں اور وسیم عباسی ایک دفعہ پھر آپ کے ساتھ وی ٹاک میں وی نیوز پر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. 4 موضوعات پر آج ہم بات کریں گے. آرمی چیف نے آج اسلام آباد میں خطاب کیا، چند بہت اہم چیزوں کی طرف نشاندہی کی، روشنی ڈالی. وہ کیا کنسرنز ہیں جو ساری دنیا کو اس وقت خوف میں مبتلا کیے ہوئے ہیں، اس کے حوالے سے بات کریں گے. دوسری بات یہ ہے کہ بھئی عمران خان کا ٹویٹ آ گیا، عجیب سی کانسپریسی چل رہی ہے، بشریٰ بی بی سیاست میں ہیں یا نہیں، اس کا بھی آج جواب ہو گیا. عمران خان نے اپنے ٹویٹ میں صرف طلباء کو کیوں مخاطب کیا، اس پر بھی بات کریں گے. تیسرا ایشو پنجاب میں سموک کا بن رہا ہے. ملتان اور لاہور میں ایمرجنسی لگا دی گئی ہے، کیوں، کیا، کیسے، کس طرح، اس پر بات کریں گے. اور آخر میں کچھ بڑے ناپسندیدہ واقعات لندن میں ہوئے پاکستانی رہنماؤں کے ساتھ، نواز شریف صاحب کے ساتھ اور خواجہ آصف کے ساتھ. اس کا ظاہر ہے سوشل میڈیا بتنگڑی بنا رہا ہے، اصل واقعات کیا ہیں اس پر بات کریں گے. تو سب سے پہلے آرمی چیف کا خطاب وسیم صاحب. جی بالکل، مارگلا ڈائلاگ اسلام آباد میں ہوتا ہے، اس میں انہوں نے خطاب کیا اور اس میں انہوں نے بہت ساری سیکیورٹی کے حوالے سے تو بات کی. جو حاصل کلام ہے جو میرے نزدیک اور جو صحافی کے نزدیک ہو سکتا ہے، وہ انہوں نے کہا جی دنیا کو بہت بڑے بڑے چیلنجز کا سامنا ہے، لیکن اس میں بہت اہم چیلنج ہے غلط اور گمراہ کن معلومات کا پھیلاؤ. بیسیکلی یعنی فیک نیوز یا سوشل میڈیا کے ذریعے غلط معلومات. اچھا، اس حد تک ان سے اتفاق کرتا ہوں میں بالکل، یعنی کہ ویسے اتفاق کرتا ہوں، اس لیے نہیں کہ وہ آرمی چیف ہیں، لیکن ویسے بھی اتفاق کرتا ہوں. اگر میں نہ بھی کرتا تو کوئی بات نہ ہوتی، لیکن یہ ہے کہ وہ اتفاق اس لیے بھی کرتا ہوں کہ میں آپ کو پتہ ہی ہے فیک نیوز کے حوالے سے ہمیشہ کہتا ہوں، آپ دیکھیں کہ دنیا بھر میں جو پاپولزم پھیلا ہے اس کی وجہ بھی یہ سوشل میڈیا ہے. جب سے سوشل میڈیا آیا ہے، کوئی 2007-8 سے شروع ہوا، فیس بک، ٹویٹر، یہ سارا جب سے سوشل میڈیا آیا ہے دنیا میں ڈیموکریسی کی بنیادیں ہل گئی ہیں. یعنی مینوپولیشن بہت آسان ہو گئی ہے. ڈیموکریسی کی جو فری ول جو لوگوں کی ہوتی ہے، ڈیموکریسی کیا ہوتی ہے کہ فری ول سے آپ نے ووٹ دینا ہے، جو فری ول ہے لوگوں کی وہ متاثر ہوئی ہے. اب وہ چونکہ مینوپولیٹڈ ہیں، اے آئی یوز ہو رہی ہے، الگوریدمز یوز ہو کے آپ کے سامنے انفارمیشن کا ایک طوفان پھینکتے جاتے ہیں، لگاتار آپ کے ساتھ ایک جیسی انفارمیشن ہے، جس کی وجہ سے آپ ایک غلط رائے قائم کرتے ہیں جو انفارمڈ اوپینین نہیں ہوتی، اِل انفارمڈ اوپینین ہوتی ہے، اور اس کی وجہ سے آپ غلط ووٹنگ پیٹرن یوز کرتے ہیں. تو اور اس کی وجہ سے دنیا میں فسادات ہو رہے ہیں، لوگ مر رہے ہیں، فیک نیوز لوگوں کو قتل بھی کر رہی ہے. تو یہ ایک ریئل چیلنج ہے دنیا کے پاس، اور اس میں پوری دنیا گریپل کری ہے. یو کے کی مثال آپ کے سامنے تھوڑے دیر سے پہلے ہوئی تھی، اب امریکہ میں جو کچھ ہوا ہے اور باقی جگہوں پہ بھی یہ ایک واقعی میں ایک چیلنج ہے. اچھا، اس میں آپ کی بات سے تھوڑا سا اختلاف اس لیے کیا جا سکتا ہے کہ یہ صرف سوشل میڈیا کی وجہ سے نہیں ہے. سوشل میڈیا ظاہر ہے اس کے اندر بڑا کنٹریبیوٹ ضرور کر رہا ہے، لیکن جو فیک نیوز ہے وہ ہٹلر کے زمانے میں بھی تھی. کچھ پاکستانی لیڈروں، سیاسی لیڈروں نے بھی اس کو استعمال کیا کہ غلط خبریں دیں اپنے مخالفین کو ہراس کرنے کے لیے اور میڈیا کو کنٹرول کرنے کے لیے، لوگوں کے ذہنوں کو کیپچر کرنے کے لیے. ہٹلر بھی ایگزیکٹلی اسی طرح کام کرتا تھا کہ لوگوں کے ذہنوں کو ایسے کیپچر کیا ہوا تھا کہ ان کے اندر سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں مفقود ہو گئی تھی. اور یہ اس میں امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آرمی چیف کی طرف سے جب اس بات کی نشاندہی ہوتی ہے تو اس کے معنی زیادہ گہرے ہو جاتے ہیں. اس وقت جہاں سارے پاکستان کو اس فیک نیوز کا سامنا ہے، ٹیکنالوجی بڑی اچھی چیز ہے، لیکن فیک نیوز سے دنیا میں جو مسائل ہو رہے ہیں، اور پاکستان میں فوج کے خلاف کیا کیا پروپیگنڈا ہو رہا ہے، کس طرح ہو رہا ہے. وہ مثلا فوج کو اب جو عادل راجہ جیسے لوگ جو کہ بے تحاشا ویوز لیتے تھے کیونکہ وہ غلط بات کرتے تھے، ان کو سیک کرنا پڑا، ان کا کورٹ مارشل کرنا پڑا، کہیں نہ کہیں سزا دینی پڑی ہے، کیونکہ یہ ایک ایسا افریت بن گیا ہے کہ جس کی باغیں کسی کے کنٹرول میں نہیں ہیں. اور دیکھیں سر، فیک نیوز سے صرف فوج کو نقصان نہیں ہے پاکستان میں، آپ فیک نیوز سے امریکہ میں بیٹھے ہوئے مائنارٹیز کو نقصان ہے.
کیا چلائی گئی خبر کہ جی مائنارٹیز جو ہے لوگوں کے پیٹس جو پالتو جانور ہیں ان کو کھا رہے ہیں، بلیوں کتوں کو ذبح کر کے کھا رہے ہیں. یہ ٹرمپ صاحب نے جناب اپنی الیکشن کیمپین میں بھی نعرہ لگایا، بعد میں امریکی میڈیا نے فیکٹ چیک کیا یہ غلط ہے. تو بیسیکلی فیک نیوز یعنی کہ صرف طاقتوروں کے لیے خطرہ نہیں ہے، کمزوروں کے لیے بھی خطرہ ہے. بالکل صحیح ہے. اچھا، عمران خان کے ٹویٹ اور بشرا بی بی کی سیاست کا حال کیا دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں، عمران خان صاحب نے نوجوان نسل کو اپیل کرنے کی کوشش کی ہے کہ جی آپ اس نظام سے لڑے بغیر آپ نہیں جیت سکتے. اور پھر بشرا بی بی کے حوالے سے انہوں نے کہا جی وہ تو سیاست میں نہیں ہے، نہیں کریں گی. حالانکہ ہمارے رپورٹر سراج الدین کی رپورٹ ہے کل کہ انہوں نے جناب پنجاب سے عہدیداروں کو بھی بلا لی ہے. اور جیو پہ بھی کل خبر چلی تھی کہ جو سیاست میں آگے، سیاست میں آنا کیا ہوتا ہے، آپ سیاسی لیڈروں سے ملاقات کر رہے ہیں، پالیسی ڈیوائز کر رہے ہیں، ڈائریکشنز دے رہے ہیں. سی ایم ہاؤس میں آپ بیٹھی ہوئی ہیں جہاں پہ آپ کی گورنمنٹ ہے، گورنمنٹ آپ کے اور آپ کی ایک سیکٹری ہیں جو وہاں پہ آل ان آل بن چکی ہیں، آپ صوبہ چلا رہی ہیں افیکٹولی. تو اور کیا سیاست ہوتی ہے؟ تو سیاست تو وہ کر رہی ہیں. خان صاحب غلط بیانی سے ونس اگین کام لے. فیصل چودھری نے جو آج بات کی ہے وہ یہ ہے کہ وہ لوگوں سے ملاقات کر رہی ہیں اور ان تک عمران خان کا بیانیہ پہنچا رہی ہیں. عمران خان کا بیانیہ کوئی چھپا ہوا تو ہے نہیں. اگر وہ جس جگہ قید ہے وہاں پر بشرا بی بی سے بات کریں گے تو وہ یقیناً ریکارڈ بھی ہو رہی ہے کہیں نہ کہیں. دوسری بات یہ ہے کہ کون سا نیا بیانیہ خان صاحب لے کے آ رہے ہیں. تو جی کل دیکھیں سوشل میڈیا بڑی ظالم چیز ہے، ہم ابھی اس کا ذکر کر رہے تھے. یہ اپنے وہ لوگ اپنے ہیروز کو بھی کھا جاتا ہے. کل جب یہ چلی خبر کہ بشرا بی بی جو ہے وہ سیاست میں آ رہی ہیں، حالانکہ آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں وہ تو بہت عرصے سے سیاست میں ہے. وہ جب ارسلان بیٹا یہ اس پہ غداری کے فتوے لگا دو، وہ سارا کچھ سیاست ہی تھا نا. تو اب جو ہے ان کا نام ہے، لیکن اتنا پریشر آیا پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کی طرف سے کہ آج انہیں یہ بیان دینا پڑا کہ نہیں وہ سیاست میں نہیں آ رہی، وہ پارٹی لیڈروں سے ملاقات کر رہی ہیں. تو دوسری بات جو میرے خیال میں بہت ضروری ہے لوگوں کو سمجھنا، عمران خان نے جو آج ٹویٹ کیا اس میں قوم کے طلباء کو، طالبات کو انہوں نے ڈائریکٹ ان سے مخاطب ہوئے اور ان سے کہا کہ 24 نومبر کو آپ پہنچیں، یہ آپ کے حق کا مسئلہ ہے، یہ کرپشن ہو رہی ہے، لوٹ مار ہو رہی ہے، آپ کے پاکستان کا مسئلہ. اس طرح کی باتیں کی ہیں. لوگوں کو یہ انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ وہ یہ کیوں کر رہے ہیں. یہ ایک بہت بڑی سازش ہو رہی ہے. ابھی پچھلے دنوں پنجاب سے خبر نکلی تھی کسی طالبہ کے ساتھ زیادتی ہونے والی، وہ خبر غلط تھی، لیکن اس پہ طلبہ نے جو احتجاج کیا وہ بہت تیزی سے پھیلا. تو عمران خان کی انتشاری طبیعت اور انتشاری سیاست اس وقت تقاضا کر رہی تھی کہ ملک میں اگر انہیں انتشار پھیلانا ہے، چیزوں کو ڈیسٹیبلائز کرنا ہے، اکانومی کو تباہ کرنا ہے، تو طلبہ کو استعمال کیا جائے. لوگ اکثر یہ سوال کرتے ہیں کہ لوگوں، اور یہ ان کو آگے پولیس ڈنڈے مارے گی اگر یہ احتجاج کریں گے، ان کے سر پھٹیں گے، کتنے جیلوں میں جائیں گے، کتنوں کا کریئر تباہ ہو جائے گا. عمران خان کے اپنے بچے جو ہیں وہ لندن میں مظاہرہ ہوتا ہے پی ٹی آئی کا اور وہ اس میں شریک نہیں ہوتے. تو یہ قوم کے بچے، غریب آدمی کے بچے مروانے کے لیے آپ نے ہر چوتھے دن ایک دھرنا اور ایک فساد کریٹ کیا ہوتا ہے. آپ کو بہت اچھی طرح پتہ ہوگا کہ تحریک انصاف کے اپنے سینئر لوگ اس وقت انٹرسٹڈ نہیں ہیں 24 نومبر کو احتجاج کی فائنل کال میں. اس وقت تحریک انصاف کے کارکن نہیں ہیں حق میں 24 نومبر کے احتجاج کی کال میں، اس لیے کہ وہ لوگ تھک چکے ہیں، ان کو سب کچھ پتہ چل چکا ہے. کہ کل عمار صاحب کل اس حوالے سے خبر آئی ہے انصار آباد صاحب کی، اور بالکل آپ دیکھیں اس میں انہوں نے سینئر لیڈر سے بات کی پارٹی کے، اور انہوں نے نام نہیں دیا. ظاہر ہے پارٹی کے لیے مشکلات، ان کی پہلی تنقید بڑی ہو رہی ہے. آپ برسٹر گور کا نام لے لیں تو کتنی تنقید ہوتی ہے، شیر افضل مروت کا نام لے لیں تو کتنی تنقید ہوتی ہے. تو بہرحال انہوں نے جناب بتایا کہ لیڈرز کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم عمران خان صاحب کو بتائیں گے 24 تاریخ میں. اب دن کتنے رہ گئے؟ 10 دن رہ گئے، اس سے بھی کم رہ گئے. تو وہاں پہ آپ 1000 بندہ بھی ڈی چوک پہنچ جائے نا تو ان کے کھانے کا بندوبست کون کرے گا؟ ان کا واش روم کا کیا ہوگا؟ لاجسٹیکلی پاسبل نہیں ہے. تو یہ اتنا امتحان میں نہ ڈالیں. اس سے پہلے تھوڑی دیر پہلے وہ آ چکے ہیں ادھر اور ناکام ہو کے واپس جا چکے ہیں. تو اور جب حکومت بھی آپ کو روکنے پہ تلی ہوئی ہو تو کیسے ہوگا؟ صرف یہ ہوگا کہ اسلام آباد میں زندگی معطل ہو جائے گی 24 تاریخ کو. لوگ سڑکوں پہ ذلیل ہو رہے ہوں گے. ابھی سے لوگ پریشان ہیں اسلام آباد والے لوگ، تو کہتے ہیں یار پتہ نہیں ہم نے جانے کس جرم کی پائی ہے سزا، یاد نہیں. تو وہ کیونکہ انہیں یاد ہونا چاہیے انہیں یاد ہونا چاہیے کہ یہ جس جرم کی سزا مل رہی ہے. اب ذرا تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں پنجاب میں جو اسموک کی صورتحال ہے. آج مریم اورنگزیب واپس آئی ہیں. ان کا بڑا مذاق اڑتا رہا کہ انہوں نے مریم نواز کے بیگ اٹھائے ہوئے تھے، حالانکہ وہ کوئی اتنی مذاق والی بات نہیں تھی. لیکن لوگوں نے یہ کہا کہ مریم نواز کی بیماری پہ نہیں تنقید کرنی چاہیے، بیماری پہ نہیں، لیکن اگر وہ بیمار نہیں تھی اور پھر بھی بیگ اٹھائے تو پھر تو تنقید لوگ کرتے ہیں. نہیں، یہ ایک ذاتی سمجھ. لیکن بڑا مسئلہ یہ ہے کہ پنجاب میں اسموگ ہے
اور جب مریم نواز اور مریم اورنگزیب وہاں چلی گئی تو یوں لگا جیسے ایک اسموک ختم ہو گئی، یہاں سورج نکل آیا، کوئی والی وارث نہیں رہا، سیکٹری انوائرمنٹ بھی چلے گئے، کوئی وزیر اس حوالے سے بات کرنے کی، تو حکومت معطل ہو گئی۔ یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ 12.5 کروڑ لوگوں کا صوبہ ہے۔ آج مریم اورنگزیب آئی ہیں تو اچانک پھر اسموگ امپورٹنٹ ہو گئی۔ دیکھیں جی، مریم اورنگزیب میرا خیال ہے بالکل نہیں جانا چاہیے تھا۔ دیکھیں مریم نواز کو میڈیکل ایشو ہے، بالکل جائیں آپ، لیکن اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ آپ کا پورا منسٹری اور حکومت بھی منتقل ہو جائے۔ آپ کو اگر ہے آپ چلے جائیں، لیکن ملک میں اس وقت 12.5 کروڑ کا ایک بڑا صوبہ ہے جس پہ آپ کی ذمہ داری ہے، ایک کرائسس کا شکار ہے، اسموگ ہے، لوگ روز لوگوں کی اموات ہو رہی ہیں۔ آپ دیکھیں ہاسپٹل میں جا کے سچویشن دیکھیں۔ اب آ کے انہوں نے ایکشن میں ایسے دکھایا کہ دیکھو جی میں سارا کمپنسیٹ کری ہوں جو نہیں تھی، پہلے کرنا چاہیے تھا۔ بہرحال اچھی بات ہے، دیر ہے درست ہے کہ جی ایمرجنسی لگا رہے ہیں، اور وہ اسکولز بند ہوں گے 4 بجے تک شام کو، جو آؤٹ لیٹس کھانے شانے کے بھی ساری دکانیں بند ہوں گی۔ ظاہر ہے یہ کرائسس ہے، کرونا جیسا کرائسس ہے، بلکہ اس سے بھی آپ سمجھیں کسی حد تک بڑا کرائسس ہے۔ پاکستان کو کرونا نے اتنا نقصان نہیں پہنچایا تھا، اسموگ سے آپ کی زندگی معطل ہو کے رہ گئی، آپ کو سورج نظر نہیں آ رہا، لوگ کھانس رہے ہیں، لوگوں کو صحت کے ہزاروں مسائل ہیں۔ لاہور شہر میں لیویبل نہیں رہا۔ میں کئی لوگوں سے ملا ہوں جو اپنے بزنسز اور اپنی فیملیز کو لاہور سے باہر نکالنا چاہ رہے ہیں۔ اچھا، اس میں جو اقدامات کیے گئے ہیں اس میں ایک تو یہ ہے کہ فرائیڈے سیٹرڈے سنڈے بالکل لاک ڈاؤن، 3 دن گاڑیاں نہیں چلیں گی یا کم چلیں گی، اس سے سکون آئے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے ہسپتالوں کے عملے کی ساری چھٹیاں منسوخ کر دی ہیں۔ میڈیکل سے ریلیٹڈ سارا عملہ اب دفتروں میں ہسپتالوں میں اویلیبل ہوگا۔ دفتروں میں سے آدھے بندے جو ہیں آن لائن کام کریں گے، آدھے بندے آیا کریں گے۔ لیکن ایک بڑا مسئلہ کر دیا انہوں نے، کہا ہے جی کہ لاہور میں ریسٹورنٹ 4 بجے بند ہو جائیں گے، اور اگر آپ نے ٹیک اوے کرنا ہے تو 8 بجے تک اجازت ہے۔ اب یہ لاہوریوں کے لیے سیریس مسئلہ ہے، اسموگ ہو یا سوگ ہو، لاہوری کھانا نہیں مس کرتے، تو اب اس کا کوئی نہ کوئی حل انہیں نکالنا پڑے گا، اور یہ جو فوڈ آؤٹ لیٹس کا کوئی طریقہ نکالنا پڑے گا۔ اور چوتھی اور آخری خبر ناظرین یہ ہے کہ خواجہ آصف کے ساتھ بڑی تشویشناک قسم کی ویڈیو آئی، کوئی لندن میں ان کے اوپر آوازیں کا سر آیا تھا اور ان کو دھمکیاں بھی دیں، چھریاں مارنے کا بھی کہا۔ پھر نواز شریف اور مریم نواز جب گئے، شاید امریکہ میں تھے، تب بھی وہاں پر آوازیں کسی گئیں، اور پھر وہ فیک تھی یا نہیں فیک تھی، یہ دونوں ورژن ہیں۔ پھر آج نواز شریف شاید ایون فیلڈ کے باہر جا رہے تھے اور وہاں پہ کسی نے کہا جی کہ آپ اسٹیٹ سے جائیں، تو یہ اس کے اوپر کیا کچھ بنا کے انہوں نے جو ہے ٹک ٹاک بنا کے ڈال دی۔ یہ ظاہر ہے فیک نیوز کا تو تعلق ہے ہی اس پہ، لیکن جو یہ حرکتیں ہو رہی ہیں اب اس کا کیا علاج ہو سکتا ہے؟ دیکھیں علاج تو پھر گورنمنٹ نے کیا پہلے سے کہ وہ پاسپورٹ کنٹرول لسٹ میں ان کو شامل کر لیا، ان کے پاسپورٹس کینسل کیے جا رہے ہیں، ان کو کہا جا رہا ہے کہ جی آپ کی شہریت کینسل ہو سکتی ہے۔ اور میرا خیال ہے یہ خود سے بھی سوچنا چاہیے ان لوگوں کو بھی جو اس میں انوالو ہیں کہ آپ اس میں آپ کو کیا حاصل ہوتا ہے۔ ایک تو بدنامی ہوتی ہے، پاکستانی کمیونٹی ویسے ہی UK میں جو ہے وہ مشکلات کا شکار ہے۔ ابھی دیکھیں آپ پچھلے دنوں ان کے خلاف نفرت انگیز مہم چلائی گئی۔ یہ کر کے آپ جس طریقے سے آپ لوگوں کے پیچھے جاتے ہیں، چھری کی بات کرتے ہیں، آپ کچھ اور بات کرتے ہیں، تو اس سے آپ اپنے کیس کو اور زیادہ مضبوط کر رہے ہیں، اپنے خلاف کیس کو، کہ جی آپ ایک مہذب کمیونٹی نہیں ہو سکے جو کہ لندن میں ان کی لائف میں آپ کلچرلی ابزارب نہیں اپنے آپ کو کر سکے۔ تو یہ ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ یہی انقلاب کا ذریعہ ہے کہ آپ گالی نکال دی ایک بندے کو، ایک بندے کے پیچھے بھاگ گئے، یہ انقلاب ہے۔ یہ تو اس طرح تو تبدیلی کبھی نہیں آئی دنیا میں، کوئی انقلاب ایسا نہیں آیا، تو گالیوں سے کوئی انقلاب تو نہیں آتا نا۔ لیکن اس میں یہ وسیم، ابھی جو آج نواز شریف صاحب کے ساتھ سیکیورٹی نے کہہ دیا ہوگا کہ آپ لفٹ سے نہ جائیں، اسٹیٹ سے جائیں، سیکیورٹی ریزنز کی وجہ سے۔ اب اس کے اوپر کچھ پتہ نہیں چلتا کس نے کیا آواز لگائی۔ میں ابھی ٹک ٹاک دیکھ رہا تھا، کسی نے کہا نواز شریف اس حالت میں کہہ رہے ہیں نہیں روٹی کھان چلیے، اب وہ کسی نے آڈیو لگا دی اور اور وہ ویڈیو چل گئی۔ اب وہ اتنی تیزی سے وائرل ہو رہی ہے، جب تک لوگوں کو سچ پتہ چلے گا اس وقت تک وہ لاکھوں جگہ جا چکی ہے۔ عمار صاحب سچ کون جاننا چاہتا ہے؟ آپ کو پتہ ہے، آپ چیک کر کے دیکھ لیں ذرا یوٹیوب پہ، فیس بک پہ، باقی جگہوں پہ، کہ سچ کی کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے، آپ کو اپنی مرضی کا سچ چاہیے۔ تو لوگ جس بات پہ خوش ہوتے ہیں وہ اس بات کو مان لیتے ہیں، ان کو پتہ بھی ہوتا ہے کہ وہ سچ نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ سچ جاننا چاہتے ہیں تو وی ٹاک دیکھتے رہیے۔ فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔